اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد بعد سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں اس وقت پارٹ 4 کا ربع نمبر 4 جس کی تلاوت کا شرف الحمدللہ میں حاصل کر چکا ہوں، اب اس کا ترجمہ جو علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب مرحوم نے کیا ہے وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ ترجمہ شروع ہو رہا ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 6 سے۔ آپ صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارا ہی جیسا بشر ہوں، لیکن میری طرف برابر وہی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، لہٰذا اس کے لیے استقامت کرو اور اس سے استغفار کرو، اور مشرکوں کے حال پر افسوس ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، بے شک ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے منقطع نہ ہونے والا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے ساری زمین کو 2 دن میں پیدا کیا ہے اور اس کا مثل قرار دیتے ہو جبکہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے، اور اس نے اس زمین میں اوپر سے پہاڑ قرار دے دیے ہیں اور برکت دکھا دی ہے، اور 4 دن کے اندر تمام سامان معیشت کو مقرر کر دیا ہے جو تمام طلبگاروں کے لیے مساوی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا جو بالکل دھواں تھا، اور اسے اور زمین کو حکم دیا کہ بخوشی یا بکراہت ہماری طرف آؤ، تو دونوں نے عرض کی کہ ہم اطاعت گزار بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پھر ان آسمانوں کو 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے معاملے کی وحی کر دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے اور محفوظ بھی بنا دیا ہے کہ یہ خدائے عزیز و علیم کی مقرر کی ہوئی تقدیر ہے۔ پھر اگر یہ اعراض کریں تو کہہ دیجئے کہ ہم نے تم کو ویسے ہی بجلی کے عذاب سے ڈرایا ہے جیسی قوم عاد و سمود پر نازل ہوئی تھی، جب ان کے پاس سامنے سے اور پیچھے سے ہمارے نمائندے آئے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا خدا چاہتا تو ملائکہ کو نازل کرتا، ہم تمہارے پیغام کے قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر قوم عاد نے زمین میں ناحق بلندی اور برتری سے کام لیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ تو کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے وہ ہر حال اور بہرحال ان سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے، لیکن یہ لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرنے والے تھے، تو ہم نے بھی ان کے اوپر تیز و تند آندھی کو ان کی نحوست کے دنوں میں بھیج دیا تاکہ انہیں زندگانی دنیا میں بھی رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کن ہے اور وہاں ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی۔ اور قوم سمود کو بھی ہم نے ہدایت دی، لیکن ان لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں زیادہ پسند کیا، تو ذلت کے عذاب کی بجلی نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لانے والے تھے اور تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ اور جس دن دشمنان خدا کو جہنم کی طرف ڈھکیلا جائے گا، پھر انہیں زبر و توبیخ کی جائے گی، یہاں تک کہ جب سب جہنم کے پاس آئیں گے تو ان کے آنکھیں اور جلد سب ان کے اعمال کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ خود اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیسے شہادت دے دی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اسی خدا نے گویا بنایا ہے، یعنی ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے کہ جس نے سب کو گویائی عطا کی ہے، اور تم کو بھی پہلے دن اسی نے پیدا کیا ہے اور اب بھی پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جاؤ گے، اور تم اس بات سے پردہ پوشی نہیں کرتے تھے کہ کہیں تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور گوشت پوست گواہی نہ دے دیں۔
بلکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت سے اعمال سے باخبر بھی نہیں ہے، اور یہی خیال جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں قائم کیا تھا اس نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے، اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گئے ہو۔ اب اگر یہ برداشت کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر معذرت کرنا چاہیں تو بھی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، اور ہم نے خود بھی ان کے لیے ہم نشین فراہم کر دیے تھے جنہوں نے اس کے پیچھے تمام امور ان کی نظروں میں آراستہ کر دیے تھے، اور ان پر بھی وہی عذاب ثابت ہو گیا جو ان کے پہلے انسان اور جنات کے گروہوں پر ثابت ہو چکا تھا کہ یہ سب کے سب خسارہ اٹھانے والوں میں تھے۔ اور کفار آپس میں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز مت سنو اور اس کی تلاوت کے وقت ہنگامہ کرو، شاید اسی طرح ان پر غالب آ جاؤ، تو اب ہم ان کفر کرنے والوں کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے اعمال کی بدترین سزا دیں گے۔ یہ دشمنان خدا کی صحیح سزا جہنم ہے، جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، اور جو اس بات کی سزا ہے کہ یہ آیات الہیہ کا انکار کیا کرتے تھے، اور کفار یہ فریاد کریں گے کہ پروردگار جنات و انسان کے ان لوگوں کو دکھلا دے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تاہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے قرار دے دیں اور اس طرح وہ پست لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا عذاب ہے اور اسی پر جمے رہے، ان پر ملائکہ یہ پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور رنجیدہ بھی نہ ہو، اور اس جنت سے مسرور ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ۔ ہم زندگانی دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، یہاں جنت میں تمہارے لیے وہ تمام چیزیں فراہم ہیں جن کے لیے تمہارا دل چاہتا ہے اور جنہیں تم طلب کرو گے۔ یہ بہت زیادہ بخشنے والے مہربان پروردگار کی طرف سے تمہاری ضیافت کا سامان ہے، اور اس سے زیادہ بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل بھی کرے اور یہ کہے کہ میں اس کے اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، لہٰذا تم برائی کا جواب بہترین طریقے سے دو کہ اس طرح جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ بھی ایسا ہو جائے جیسے گہرا دوست ہوتا ہے۔ اور یہ صلاحیت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ بات انہی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ اور جب تم میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ طلب کرو کہ وہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے، اور اسی خدا کی نشانیوں میں سے رات و دن اور آفتاب و مہتاب ہیں، لہٰذا آفتاب و مہتاب کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اگر واقعاً اس کے عبادت کرنے والے ہو۔ پھر اگر یہ لوگ عقل سے کام لیں تو جو لوگ پروردگار کی بارگاہ میں ہیں، اگر یہ لوگ عقل سے کام لیتے ہیں تو لیں۔ اب جو لوگ پروردگار کی بارگاہ میں وہ دن رات اس کی تسبیح کر گئے ہیں اور کسی وقت بھی تھکتے نہیں ہیں، اور ان کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو صاف اور مردہ دیکھ رہے ہو، اور پھر جب ہم نے پانی برسا دیا تو زمین لہلہانے لگی، کہ تم زمین کو صاف اور مردہ دیکھ رہے ہو اور پھر جب ہم نے پانی برسایا تو زمین لہلہانے لگی اور اس میں نشو و نما پیدا ہو گئی۔ بے شک جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا بھی ہے، اور یقیناً وہ ہر شے پر قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیات میں ہیرا پھیری کرتے ہیں وہ ہم سے چھپنے والے نہیں ہیں۔ سوچو کہ جب تمہیں جہنم میں ڈالا تو وہ بہتر ہوگا یا جو روز قیامت کے دن بے خوف اور بے خطر نظر آئے گا وہ بہتر ہے۔ تم جو چاہو عمل کرو وہ تمہارے تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے قرآن کے آنے کے بعد اس کا انکار کر دیا ان کا انجام برا ہے، اور یہ ایک اعلی مرتبہ کتاب ہے جس کے قریب، سامنے یا پیچھے کسی طرف سے باطل آ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ خدائے حکیم و حمید کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے یہ سب آپ سے پہلے والے رسولوں سے کہا جا چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار بخشنے والا بھی ہے اور دردناک عذاب کا مالک بھی ہے۔
اور اگر ہم اس قرآن کو اعجمی زبان میں نازل کر دیتے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں ہیں، اور یہ اعجمی کتاب اور عربی انسان کا ربط کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے شفا و ہدایت ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے کانوں میں یہ بہرا پن ہے کہ وہ ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے، اور ان لوگوں کو بہت دور سے پکارا جائے گا۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو اس میں بھی جھگڑا ڈال دیا گیا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو گئی ہوتی تو اب تک ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور یقیناً یہ بڑے بے چین کر دینے والے اور شک میں مبتلا ہیں۔ جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو برا کرے گا اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب کو مختلف جہات سے محفوظ بنا دیا ہے۔ اس کے الفاظ کو فصاحت و بلاغت کے ذریعے محفوظ بنایا ہے کہ کوئی لفظ فصاحت و بلاغت کے خلاف قریب نہ آ سکے، اور اس کے معانی کو حقائق و معارف کے ذریعے محفوظ بنا دیا ہے کہ کسی طرح کی غلط بیانی کا شبہ نہ پیدا ہو سکے۔ پھر اس کے مجموعے کو بھی ہر طرف سے تعریف و ترحیم سے محفوظ بنا دیا ہے، تحریف و ترمیم سے محفوظ بنا دیا ہے کہ نہ ایک لفظ کا اضافہ ہو سکے اور نہ کسی طرح کی کمی ہو سکے، اور جب بھی کوئی فرد یا جماعت اس میں کسی طرح کی تحریف اور ترمیم کرنا چاہے تو اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، اور قرآن اپنی عظمت کا خود تحفظ کرے۔ جیسا کہ ماضی قریب میں صاحب تفسیر کاشف کے بیان کے مطابق اسرائیل نے اپنے ریڈیو سے قرآن نشر کرنا شروع کیا تھا، اور اس میں یہودیوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیات میں تحریف شروع کر دی تھی، اور بعض سادہ لوح ملا اور ضمیر فروش مسلمان حکام بھی اسرائیل کے ہمنوا بن گئے تھے کہ وہ اپنے ریڈیو سے قرآن نشر کر آئے، اور چند ہی دنوں میں سارا راز فاش ہو گیا، اور قرآن حکیم کی عظمت و قدامت محفوظ رہ گئی، اور تعریف کرنے والوں کو رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا، تحریف کرنے والوں کو رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا، ورنہ قوت الہی کا فرما نہ ہوتی تو مسلمان اس تحریف کو بھی کمال فصاحت و بلاغت قرار دے دیتے، اور قرآن کا مفہوم تہوبالا ہو جاتا۔ بہر خدا توفیق دے اس قرآن کو سمجھنے کی۔ یہ کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب رحمت بھی ہے، کتاب شفا بھی ہے۔ اس سے فیض حاصل کرنے کی صلاحیت ہر شخص میں ہے، بس توجہ کی ضرورت ہے، وقت دینے کی ضرورت ہے۔ خدا ہمیں یہ موقع فراہم کرے کہ ہم اس قرآن کو پڑھنے میں اپنا وقت لگائیں، توجہ دیں، تاکہ امام زمانہ ہم سے راضی ہوں، خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔